کافی دیر سے بیٹھے ہیں. اللہ یہ بیٹھنے تو زندگی کا اثر ہے، لیکن بس وہ ہمارے تھوڑے مزاج بن گئے کہ ہم برات تو ڈیٹ انتظار کر سکتے ہیں، مولوی کا انتظار ذرا اوکھا ہے. تو اللہ بر اللہ کو سلامت رکھیے. تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ آپ کا یہ انتظار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اصل میں ذرا بہانے بن جائے، اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھا دیکھو بخشا مل جاوے تو بھی بخشا بے بہانے کل کو. تو کیونکہ جس نے بھی کل بخشا جانا ہے، جس کی بخشش ہوگی وہ اللہ کے فضل سے ہی. عمل ضروری ہے لیکن بخشش اللہ کے فضل سے، اور بس فضل کوئی بہانہ ہی نہیں بن جائے. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو انشاءاللہ بس تھوڑی سی گفتگو کریں گے تاکہ آپ بھی زیادہ آزمائش میں مبتلا نہ، ہم بھی نہ. اللہ ہمارا تو بس چل رہا ہے. میں نے صبح جو ہے نا وہ فجر کی نماز کے بعد راولپنڈی کے لیے ٹریول کر گیا. رات کو پھر میں نے حافظ آباد آنا، تو پھر اس کے بعد رات کو لاہور پروگرام، تو پھر واپس اسلام آباد آنا ہے، پھر وہاں سے پورا وہاڑی جانی. بس ہمارا تو یہی ہے. اللہ بس رحم کر دے، اللہ بس معاف کر دے. بس حضرت آپ نے سماعت فرمانا، پیسے کسی نے نہیں پھینکنے، بس آپ نے توجہ سے بس ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی کلام مجید: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما بي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ آپ صاحب کو سلامت رکھے. یہ جو ہے نا ریپیٹ ختم فرماتے ہیں، سادہ سادہ کر دیں. اللہ آپ صاحب کو سلامت رکھے. یہ ذرا محبت کے ساتھ ایک بار پھر ساتھ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا اللہ. اصل میں ادھر بیٹھ کے سننے کا بھی ثواب ہے، لیکن ذرا پڑھنا ہے اس لیے ذرا مشکل ہے. بیٹھ کے سننے کا بھی ثواب، لیکن پڑھنا ذرا نفس میں ذرا تھوڑا بھاری ہے.
اس لیے پڑھا بھی کریں اور یاد رکھا کریں. اللہ میری کوئی بھی نہ پڑھے, ہم تو تقریر کریں, لیکن بھائی ہم تقریر کرنے کریں, ہم تو خیر ٹھیک ہے, ہم خیر کریں. میرے لوگ کوئی بھی نہ پڑھے, میں تو گھنٹے تقریر کر گیا ہو گیا, لیکن نہیں کیوں نہ پڑھیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود پڑھے. اور قربان جاؤں, یہ شفا شریف قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ تو اس میں لکھتے ہیں کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا, صرف نام لیا جاتا تھا, تو آپ فرماتے ہیں وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہ نام سن کے اتنا جھومتے تھے, جب وہ خود نام لیتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اس لیے یہ خود میں تبدیلی نہیں, ٹھیک ہے, خود میں تبدیلی نہیں. ہمارا بھی بس حضرت ان کا نام ہی آئے تو ہم بے خود ہو جائے. میں تو کہتا ہوں حضرت لگ گئی ہے ہوگا تو ہے, تھوڑا جا حرکت میں آ جائے, ویسے حرکت والی کوئی بات نہیں, لیکن قاضی یاد ہے تو تذکری کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں صرف صحابہ کے سامنے جب حضور نبی علیہ السلام کا ذکر چھڑتا تھا تو ان پر ایسی بے خودی اور مستی طاری ہوتی تھی کہ وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. اسی لیے تو اقبال نے کہا بھی تھا, اقبال کہتے ہیں اصلاح عطا اسلاف کا جذبے دروں کر, شریک زمرائے لا یحزنوں کر, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. کیوں حضرت ان کا نام آئے تو ہمیں بھی حرکت نہ آئے, کیوں ان کا نام آئے تو ہمیں بھی حرکت نہ. اس لیے حضرت یہ اچھا معاملہ نہیں ہے. اللہ سے دعا فرمایا کریں یا اللہ نے, وہ دیکھو نا اقبال نے دعا کر دی, ہمیں بھی کہا تم بھی کرو. اقبال کیا کہتے ہیں, شراب کہن پھر پلا سا کیا, یا اللہ جو پلائی تھی نا بایزید اور جنید, اس میں تھوڑا سا حصہ مجھے بھی دے دیتے ہیں. شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا. اور آگے پھر کیا, میں کافی شعر چھوڑ رہا ہوں, کیا دعا کرتے ہیں, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے. اور حضرت ہماری جانی جگہ دل کہتے کس کو, ہم نے تو بس دل کے بارے میں سنا ہے تو بس ڈاکٹر سے ایسے 2 وال باندھنے ہیں, 3 وال باندھنے. قربان جاؤں, اگر دل کی خبر لینی ہے تو کبھی کسی صوفی کے در پہ دستک ہو جا کے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ دل کہتے کس کو. وہ اقبال کہا تھا نا حضرت سلطان باہو, آپ فرماتے دل دریا سمندر دوں گے کون دلان دلان جانے, وچ ہیں بھیڑے وچ ہیں جھیڑے وچ ہیں مانگ مہانے, 14 طبق دلے دے اندر تنبو وانگو تانے ہیں. لیکن کیا کریں گے, ہم مصروف پڑے. ویسے ہم پورا پاکستان گھومائیں, لیکن کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر نہیں سیر کیے. اسی لیے تو بھولے شاہ نے کہا تھا نا, جا جا وردے جا جا وردہ اندر مسیحتی, کدی مدینہ بنے وچ بڑے آنکھیں پیر بھولے شاہ, کوئی اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا ان پڑے. حضرت سلطان باہو پھر بولے, آپ فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج ہزر دے, نہ کر ترلے خواج ہزر دے, تیرے اندر آب حیاتی ہوئی ہے. پھر اقبال بولے, آپ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بنا تو پھر حضرت عارف کھڑی بولے, آپ فرماتے ہیں تجھے کیا پتا تیرے اندر ہے کیا, فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے. بھائی اس وقت کیا تھا, ان کے سیفوں کا تو تصور نہیں تھا, بینک ہوئے کوئی نہیں تھا, تو کیا کرتے تھے لوگ اپنے گھروں میں مٹی میں دبا کے اس طرح رکھا کرتے. تو حضرت نے اشارہ آپ فرماتے ہیں اس طرح تو خزانہ مٹی میں دباتا ہے نا, تیرے اندر بھی خزانہ دبایا گیا ہے. ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے, لبڑا تیرے کی طرح اٹھے لبڑا تیرے کی طریقہ ہے. فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے, ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. اندر بڑا ہی اندر بڑا نہ کر ترلے خواج ہزر دے, تیرے اندر آب حیاتی. اقبال نے کیا کہا تھا, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے. بڑو دکھ کی بات ہے, میرے معاشرے کو یہ بیماری لگی, اسی سارے ٹھیک کرن تو رہے آپ, میرے معاشرے کو یہ بیماری لگی, ہمیں سب کے عیب نظر آتے ہیں, اپنے نہیں آتے.
یہ میرے میرے پردادا پیر مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ علیہ. بھائی بزرگوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں، تھوڑے کچھ کے مزاج میں جلال کچھ بڑے نرم ہوتے ہیں. حضرت بڑے رقیق القلب، بڑے نرم. تو آپ کا ایک مرید تھا گجر بابا، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی دوسروں کے اپنے نہیں دیکھ. وہ حضرت بڑے پریشان ہوئی، یار یہ بڑی عجیب بیماری لگ گئی ہے، تو اس کا کس طرح علاج کریں؟ تو بڑی عید آ گئی، حضرت نے پروگرام بنا لیا علاج کا، ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کو وہ پیغام بھیج کے بلایا. جب آیا تھا حضرت گجر بابا تھا، تو آپ اس کو فرمانے لگے یار عید آئی تے جڑا نا کو لیلا لے جانا تے مینوں تے کوئی ڈنگراں دی پہچان سی، ذرا چل ہاں میرے نال منڈی، ذرا کو لیلا تے چنگا دیا لے. وہ بڑا خوڑا لا کہ صاحب کس چیز کی پہچان ہے، وہ بڑا خوش ہوا لے پیراں دا لیلا لے. حضرت اس کو لے کے چلے گئے. حضرت نے ایک لیلا دیکھا، آپ نے فرمایا بابا جی دیکھو لیلا ٹھیک ہے. وہ جناب آگے ودیا، پہلے لیلے دیاں کھریاں دبائی، منہ کھول کے دند دیکھے، کان چوک کے ویکھے، پچھو پٹھ دبائی. کہندا کہ صاحب کچھ چنگا نہیں. آپ نے فرمایا اگے گئی، فرمایا اونجی چیک کر کے کہندا کہ صاحب تیسرا یقین اونجی چیک کر کے صاحب چوتھا انہوں ہی نہیں چیک کیتا، کھریاں چیک کیتیاں، منہ کھول کے ویکھیا، کان چوک کے ویکھے، پچھو پٹھ بھی دبائی. کہندا کہ یہ نہیں چنگا. آپ نے فرمایا پائی ہے لے لے تے نہ ریجیکٹ کریا، سن لیلا کی کہن دے وہ انداز وہ کہندا لیلا بھی کچھ کہندا. آپ نے فرمایا کچھ نہیں بڑا کچھ کہندا. عرض کیتی حضور دسو ہے لیلا ہن کی کہن دے. آپ نے فرمایا لیلا کہن دے کہ یہ پوچھو میریاں تے بڑیاں کھریاں چیک کیتیاں، میرے تے کان چوک کے بھی ویکھے گی، میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے گی، میری تے پچھو پٹھ بھی دبائی. اینو پوچھو کدی اپنے آپ نوں انج ویکھے یہ بیماری اپنے آپ میں. لیکن یاد رکھو جس دن اپنے آپ میں دیکھو گے گل اس دن نہ کنا کر لے خاک تیرے اندر اندر ہی. اور حضرت کی یاد رکھی علیحدہ بات ہے جی، اسی 2.5 کلو کا موبائل جیب چ پایا ہے، سڑے کتاب لی ٹائم ہم 2 لاکھ کا موبائل خریدنے کو تیار ہے، 300 کی کتاب ہمیں مہنگی لگتی ہے. تو کیا ہوا ہمارا رشتہ کتاب. میں کہتا ہوں یار چلو ٹھیک ہے یار موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر، لیکن کم پڑھو تو صحیح نہیں یار. ہمارے بڑے نے دیکھ کے کیا کیا. اور 2 بابے ایک مولانا روم اور دوسرے شیخ صاحب، ان دونوں نے مثالیں دے کے نا بڑے بڑے اوکھے مسئلے آسان کر کے بتا دیا. لیکن نہ گلستان پڑھنے کا ٹائم، نہ بوستان پڑھنے کا ٹائم، نہ ہمارے پاس مثنوی پڑھنے نہیں ٹائم نکال. مثنوی میں مولانا فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے تو ان کے پاس نا ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا، بڑا قیمتی اور نیا. وہ جب بھی جس بزرگ کے پاس وہ ہیرا ہوتا تھا تو اس کا انتقال ہونے لگتا تو اس کو حکم پیچھے سے یہ تھا کہ کسی نااہل، اب تو حضرت کھیڑ چل گئی نا، پیر دا پتر ہی پہلے اس طرح نہیں تھا. اب ساری طریقت کے شجرے پڑھ کے کسی جگہ آپ کو پتر نظر آئے، نہیں تو حضرت آگے بدل جاتا ہے سارا جگہ. تو جس کو تو نے اس کا اہل سمجھنا ہے نا، اس کو تو نے یہ نعمت دے دے. تو مولانا فرماتے ہیں جن بابا جی کے پاس ہیرا تھا نا، تھے بڑے دانا، بڑے کرنی والے بابا جی، بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ ہیرا چرا لیں لیکن نہیں چرایا. اب فرماتے ہیں چند لڑکے بیٹھے، آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہو تو اس کا تذکرہ بڑا چند لڑکے آپس میں بیٹھے تھے تو بات ہیرے کی چھڑ دی. وہ ایک میرے جیسا نا بہت شیار جانتا تھا، اس نے کہا یہ کون سی بات، میرے ہاتھ میں تو صفائی پڑی، میں تو اس طرح ہی جانا. انہوں نے کہا بھائی دھیان سے جانا، بابے بڑے شیار نہیں، ابل تے کو لبدا نہیں پرے پیالے یہ کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا ہے. یہ ایک باپو سے لینا سوکھا کام ہے، یہ بندے کی جد روک دیتے ہیں مکر. ابل تے کوئی لبدا نہیں پرے پیالے، یہ کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. تے پھڑ کے بندے دی ہستی کا ہٹ دے پھڑ بلا پھلا ہوندا تے پھر کام بڑھدا جا کے جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائی، جیڑا سانو رائی آکھے جنت پینگا پائی. چھوٹی بات ہے، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائی. یہ تو بندے کی جند مار دیتی ہے، بندے کی ہستی ہٹا دیتی ہے. تو اقبال نے کہا تھا مٹا دیا اپنی ہستی کو. بہرحال چلو ایک نیا ٹاپک چڑھ جائے. وہ
انہوں نے کہا بھائی اگر تو بابا جی سے ہیرا چرا لایا تو ہیرا تو تیرے ہی ہے، ہم اپنی طرف سے بھی تجھے یہ انعام دیں گے۔ اس نے کہا بات ہی کوئی۔ وہ جناب بابا جی کے در پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، بابا جی مشکلی چکی، دروازہ کھولا۔ نے پوچھا بابا جی، انہوں نے کہا بھائی مجھے فلاں جگہ جانا پڑ گیا تو 3 دن لگ جائیں گے مجھے واپسی۔ اس نے کہا بابا جی مجھے بھی وہاں ہی جانا تھا، مجھے پتہ چلا کہ آپ نے جانا ہے تو میں اس لیے حاضر ہوں کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں، تو اکٹھے واپس آ جائیں۔ بابا جی نے کہا کوئی گل نہیں، آؤ آؤ چلتے۔ دونوں میں سفر شروع کر دیا۔ ایک جگہ نا رات آئی، ایک درخت کے نیچے جو ہے نا وہ سونے کا فیصلہ کیا۔ بابا جی نے وہ اپنا جو ہے نا وہ جبہ اتارا، درخت کے ساتھ لگایا، قمیض اتاری، درخت کے ساتھ لگائی، ٹھیک ہے جی، ہاتھ کا سرانہ بنایا، قبلہ کے سو گئے۔ اللہ حضرت جی تو سوجے وہ بابا کا ایک ہے رات ہوئے تے بے دردان نیند پیاری درد مردان یاد سجن دی کوئی سوتے آنے، یہ نہیں سوتے، لیکن اس نے سمجھا کہ شاید سو گئے۔ اس نے کیا کیا، اٹھا تو حضرت پیٹ ختم کر دیا۔ میں نے پھر بڑی کوفت ہوندی ہے صدف، وہ جب اٹھا نہ تو پہلے اس نے بابا جی کے کوٹ کی اندر والی جیب دیکھی، ہیرا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر والی دیکھی ہیرا کوئی نہیں، سائیڈ والی دیکھی ہیرا کوئی نہیں، ساری قمیض کھولی ہیرا کوئی نہیں، بابا جی مشکڑی پھولی ہیرا۔ بڑا ران ہویا، دوپہر ہوتے دیکھیا سی ہیرا بابا جی دی جیب اونی رکھ دے رکھے۔ بہرحال وہ ساری رات نہیں کہا، پتہ بابا جی کو بھی تھا۔ جب تہجد کا وقت آیا تو بابا جی نے تھوڑی سی کھانسی کی، وہ جا کے سو گئے۔ بابا جی پھر تہجد پڑھی، فجر کے لیے اس کو بھی جگایا، سفر شروع کر جانا جب آپ پہنچ گئے، کہا بھائی میں نے تو رات یہاں گزارنی، اب تو نے جہاں جانا چلا جا، کل ادھر واپس آ جانا، پھر چل نکلیں گے واپس۔ وہ بیچارہ جا کے دھکے دھکے کھاتا رہا، رات گزاری، پھر آ گیا، سفر ہوا۔ اسی طرح ایک جگہ ٹھہرے، بابا جی نے سب کو اتار کے لٹکایا، وہ ساری رات اسی طرح پھر تلاشی لیتا رہا کہ ہیرا نہیں۔ اور جو واپس آیا ہار گیا، دوستوں کے پاس گیا، بڑی بے عزتی، لیکن مولانا فرماتے ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ وہ کیا کیا؟ اٹھ کے بابا جی کے دروازے پہ گیا، جا کے دستک دی، بابا جی باہر آئے، پیروں میں گر گیا، حضور معافی فرمانے لگے کوئی نہیں، اسی پہلے ہی بات۔ پھر تھوڑے وہ دبا کے گوڑے چھوڑے، بابا جی ہم نے گل تے دس وہ کی حضور سیرے میں دیکھنا سہی رات دی جیب تھی، وہ رات نو کتے چھڑتے اور دو رات لولا میرا رہا کھنی ہے، دسو رات نو ہیرا کتے چھڑتے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے تو دو رات ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو ہیرا تیرے سامان میں چھپا دیتا ہے۔ تو دو رات ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو تیرے میں چھپا دیتا، کیونکہ مجھے پتا تھا تو نے میرے میں تلاش کرنا، تو نے اپنے میں کوئی بھی نہیں کرنا۔ اور تو دو رات میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، اگر اپنے میں کرتا تو تجھے ہیرا مل جاتا۔ یہ مثال دیکھ کے مولانا کہتے ہیں تو دوجیاں بھی کھولن لے ہیں، ہیرا تے تیرے اپنے اندر۔ جس دن تلاش کرو گے اسی دن ملیں گے، لیکن دکھ ہے تلاش جا وردہ مندر مسیح کدی من نہ منے وچ بڑے آکھے پیر بولے اڑدیاں پھڑ جڑا کر بیٹھا بڑے وفی انفسکم مفلا تبصرون قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اپنی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے ہوئی تیر پھر پار، تمناؤں کو سینوں میں بیدا، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو صحیح آیا ہے۔ دعا مانگا کہ اللہ کی رحم فرما دے، بس حضرت ان کا نام تو روح مچل مچے، روح تڑپ اٹھے۔ یہ مجھے نہیں پتا یہ کسی بزرگ کا شعر ہے، لیکن لکھا کمال تھا۔ وہ کہتے جب سرور اعظم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم تو بڑے عجیب انداز سے پڑھتے ہیں، اینے دیو سے پڑھیں گے، لیکن قربان جاؤں بھول بنا جدید پڑھی ہیں۔ جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں،
ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو، سب خار حسین ہو جاتے ہیں. جب ان کا نام آتا ہے نا تو پھول تو پھول کانٹے بھی حسین ہو جاتے ہیں. اس لیے دعا کرو کہ اللہ پہ بھی رحم ہم نکلیں اس کام سے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ حضرت مولا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ گفتگو فرمانی ہے. تو قربان جاؤں حضرت وہ تو بہت بڑے لوگ تھے. میں ادھر بھی بیان کر رہا تھا کہ بندہ حضرت کیا معاملہ کرے. یہ لکھا ہے کہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی. یہ بانے بانے تو ہم سے تو 20 تراویح نہ پڑھی جاتی ہے. سارے مقتدی مفتی ہو جانے نہیں 8ویں پڑھ سکتے. میں پڑھی 8ویں میں بڑی گل کیوں پڑھ لی. امام احمد رضا خان صاحب نے پڑھی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے پڑھی ہے. حضرت مجدد الفسانی نے پڑھی ہے. تو نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دی. سب مفتی ہو جائے. یہ صرف کیا ڈر بس بے عملی کا بات. لیکن قربان جاؤں کتنے 1000 نوافل پڑھتے. اور لکھا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تھے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتی تھی یا اللہ وہ کوئی رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے. لیکن حضرت یار دیکھو کتنی نکل آئے ہم کتنی نکل آئے. یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ. اب فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے بزرگ رہتے ہیں. بھائی اللہ ہمیں بزرگوں کی ضرورت ہے. ہمیں جانا چاہیے. گناہگار ہم گناہگار ہو کے نہیں جاتے. قربان جاؤں کیسے لوگ تھے وہ خود ولی ہو کے بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے. اور میں اکثر کہتا ہوں کتنا سونا دور. اب تو جس کو پوچھو وہ کہتا ہوں میں ہی ولی. کتب بھی میں ہی ہوں, کلندر بھی میں ہی ہوں, مجدد بھی میں ہی ہوں, اوتاد بھی میں ہی ہوں, سارا کچھ میں ہی ہوں. لیکن قربان جاؤں کتنا سونا دور تھا. جو سارا کچھ تھے وہ مانتے کچھ نہیں. کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس گناہ ہی کریا میں پھراں لوگ کہن درویش. بابا فرید رحمت اللہ تعالی حضرت خواجہ غلام فرید آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی جدو اپنے آپ نے دیکھیا ان سے برا نہ کوئی ہے. قربان جاؤں بیدم وارسی آپ فرماتے ہیں ایک جوئے ہوئے آنکھوں سے روا ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. امام اہل سنت مجددین دین و ملت اشائی امام احمد رضا خان صاحب نے بریلوی رحمت اللہ تعالی وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں تیرے دین بہار پھرتے ہیں اور اینڈ پہ کیا کرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اب چلو میں نہیں کہوں گا جو امام نے خود کو کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. اور جو سارا خوشی تھے وہ کہتے تھے ہم ہے ہی کچھ نہیں ہے. لیکن حضرت پتہ نہیں جانا کی ہو گئے پتہ نہیں ہمیں ہو کیا گیا. لیکن قربان جان یاد رکھو یہ بات یاد آکڑ کے کدی کسی نے پاک نہیں لبا جنہوں لبا جنہوں لیف کے لبا جنہوں مٹ کے لبا. وہ کسی صوفی نے کہا تھا نا جس کو میں کی ہوا لگی جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی گیا کام تو. اور میں دکھ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ نے بزرگوں کے ساتھ بھی چنگا میں بزرگ بھی رہ گئی اس کے ڈس لگا دیا. پیر اجمل صاحب نے بھی بولا تھا اس کو رضا ثاقب صاحب نے بولا تھا. لیکن دکھ ہے حضرت ہم نے تھوڑا سا بھی تعریف کیا پھلا انداز پورا تر باتر سٹیٹس ہی لگی ہے بس کیونکہ 3 سیکنڈ سے پورا ہو جاتا ہے. پھلا انداز اتر بنا اتر دا پھر تو کٹ دریا وچ پھر تو ڈوبکیاں لا پھر بھی تیری بوڑی جانی پہلو اپنی میں مکا ہے. سٹیٹس ہی لگتے ہیں وہ گئے میں مکانے والے اب تو میں ہی میں وہ گئے یا کئی حال جا کے کوئی ایسا ملا نظر آتا ہے. باقی گئے لیکن مکاؤ نہیں جی چلی بہت دور لے جلے بہت دور لے بندہ اور بڑی موجے ہی محمد سے وفا تو نے دیکھو تو سودا کیسا بس ادھر وفادار ہو جا پھر ہم ہی تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ
بزرگ ہوئے حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ حضرت مجرد نکاح نہیں کیا, نکاح تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا کیا, صبر کیا کیا مجرد نکاح نہیں کیا. بڑا پاک بیٹھے تھے, کوئی حدیث پاک پڑھی جس میں لکھا تھا, اس کا مفہوم تھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں, جنت میں سب کا نکاح ہوگا, جنت میں سب جوان ہوں گے, سب خوبصورت ہوں گے, سب تندرست و توانا ہوں گے, ٹھیک ہے جی, سب امیر ہوں گے, ہر نعمت جنتیوں کو میسر ہو. جب حدیث پڑھی نا دل میں خیال آیا ادھر تو کیا کوئی نہیں, لیکن محبوب فرما رہے ہیں وہاں نکاح وہ نہیں, وہاں نہیں تنہا رہنا, تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی. دل میں خیال کیا بڑے لوگوں کی بڑی بات. تو لکھا ہے کہ وہ رات کو جب بستر پہ لیٹے نا تو دعا کی, یا اللہ مجھے دکھا تجھے جنت میں میری بیوی کو. پہلی رات دعا کو, دوسری رات نہیں, جب تیسری رات کی نا تو خواب میں کیا دیکھا, ایک سیاہ فام عورت ہے, وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید اور میں بصرہ سے. آنکھ کھل گئی, بیدار بصرہ کے لیے سفر کیا, بصرہ گئے, بصرہ والوں نے پڑھا استقبال کیا, ایک مرید کے گھر بیٹھے, انہوں نے کہا بغیر بتائے کس طرح. آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں تمہارے کو میمونہ ولید رہتی ہے. لوگوں نے حیران ہو کے عرض کی حضور رہتی تو ہے, تو آپ نے کیا کرنا. آپ نے فرمایا اسی سے تو ملنی ہے, یوں سے مل نہیں سکتا حضور, وہ تو دیوان لوگ اسے پتھر مار. یہ بھی حضرت جی بادشاہ کے اپنے ایرانی ہے, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. حضور لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں مارتے ہیں, حضور کام اس طرح سے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. حضور جی کو رون لیا تو دیکھ کے ہنسنے لگا, تو اگر کوئی ہنس رہا ہے تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتے. لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. اور ایسی دیوانیاں اجرت پھر دیہڑی پیسے دے کے وہ ہماری بکریاں چراتی ہے, آج بھی ہماری بکریاں لے کے گئی, عصر کے بعد آئی. اور ایسی دیوانیاں تھوڑے سے پیسے پاس رکھتی ہے, باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے, عصر کے بعد آئے گی نہیں لے گی. حضرت فرماتے ہیں کہا بھائی عصر کس نے دیکھی, بتاؤ جنگل میں کس سمت گئی. لوگوں نے کہا حضور نہ جائیے گا, بڑا خوفناک جنگل ہے, شیر چیتے بھیڑیے حشرات اللہ بھرمار ہے. آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ کس سمت سے. لوگوں نے سب بتائی. آپ فرماتے ہیں چل واقعہ فرماتے ہیں بڑا خوفناک. میں بڑا حیران, وہ بھائی اتنے خوفناک جنگل میں کس طرح بکریاں چراتی. خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ بتائی گئی تھی, آپ فرماتے ہیں میں چلتا وہاں پہنچ گیا. لیکن آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دو حیران کر دینے والے نظر ہیں. پہلا کہ میمونہ آئی تو بکریاں چرانی, لیکن وہاں بکریاں نہیں چرانی, بلکہ اس جنگل میں مصلی پہ جا کے نوافل پڑھ رہے ہیں. بکریاں تو اللہ تھی, لوگ سمجھے بکریاں چراتی ہے. ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے راز یہ بیٹھے رہے تصور جانا. آپ فرماتے ہیں اب وہ تو پڑھ رہی ہیں نفل, تو پھر بکریاں کون چرا. آپ فرماتے ہیں جب اس سب دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں, وہ نفل پڑھ رہی ہیں اور بکریاں شیر چرا. کہتے ہیں میں اتنا حیران بھئی یہ کیا ہو. فرماتے ادھر دیکھو تو حیران, ادھر دیکھو تو حیران. خیر آپ فرماتے میں حیرانی کے عالم میں کھڑا تھا, مجھے نہیں پتا لگا کہ کب حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کا کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملن دا وعدہ تے جنت جسی تو ایتھے ہی آ گئی, ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا, تو یہاں ہی آ گیا. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوں بھائی, اس سے پہلے تو ملاقات ہی کون تھی, اس کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے. کہتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا میمونہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں, تو میرا نام کس طرح پتا چل گیا. میں کہتا ہوں کیسے تھے ہمارے. اب فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا, اسی رب نے تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. ایویں تو اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل گئے. آج ہمارے پاس یہ کمائی ہے فلانے ایم این اے صاحب میری یار وہ کتنے گئی جنہی اتھے ہی آ رہی ہے, کیا کمائی ہے ہماری. جس کو پوچھو بکری داستان تھے تو آبا وہ تمہارے ہی
مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فرق. اب فرماتے ہیں جس چیز نے سب سے زیادہ مجھے حیران کیا وہ یہ تھی کہ بھائی یہ فطرت کس طرح بدلی. یہ شیر نے بکری کب سے چرانی شروع کر بھائی شیر کی فطرت میں کھانا. اگر شیر کو بکری نظر آئے تو آپ کو گھنٹے کا لیکچر نہیں دینا پڑے گا کہ بھائی تو نے یہ کھانی, وہ آپ کے بغیر ہی چپٹ پڑے گا. لیکن وہاں فطرت بدلی, بکریاں چر رہی ہیں, شیر چرا رہے ہیں. اگر کوئی بکری باہر نکلتی ہے شیر کھاتا نہیں, پکڑ کے پھر واپس لے جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے حیران اس چیز نے کیا. تو کہتے ہیں میں نے سوال کیا, میں نے کہا میمونہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی یاری کب سے ہو گئی, یہ دوستی کب سے ہو گئی, یہ صلح کب سے ہو گئی. تو آپ فرماتے ہیں حضرت میمونہ نے جواب کیا دیا. آپ آگے سے فرماتی ہیں عبداللہ جس دن بھی میں اپنے اللہ نے صلح کر لی ہے او دن دینا شیران نے میریاں بکریاں میں بھی صلح کر لی ہے. صلح یہ تو ہونا کافی بھی نہیں. ایک جنازے دا لاؤن ہونا, ایک کلہ دا ہونا, ایک دسویں دا ہونا, اور کی ہونا ہے اب وہ بھی نہیں ہونے ہیں. ویسے حضرت جی ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں, مجھے اعلان کی سمجھ نہیں آتی. وہ جنازے سے بندہ مجھے کہتا ہے جی اعلان کر دو کل کل 10واں کٹھی ہوئی. میں یار تو پاگل وہ کول تے تیجے دن ہوندا ہے 10واں 10ویں دن میں کس طرح کہہ رہا کہ کول تے 10واں کل کٹھا ہوئے گا. بھئی اب یہ کوئی کہ بھئی کل سالے ثواب کی محفل ہوگی 10واں 10 دن کے بعد کل 3 دن کے بعد اعلان. اب وہ بھی نہیں ہونا, وہ بھی گیا 40 یعنی کرنا. دیکھو نا میاں صاحب 100 سال پہلے کہہ گئے جان دیواری کیا ڈرونا بڑے ہیں, ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے. جنالی تو پاپ کمائے کچھے نے تیرے کر دے وہ ابے نے اڈے پتھر نہیں پتہ نہیں کی نہیں کیتا جو پتر دی واری آندی پتر نہوانا نہ لبدا پھردا وہ تینوں نہیں نہوانا ہیں. تو نے ٹچ موبائل چلانا سیکھ لیا, تو نے موٹر سائیکل چلانی سیکھ لی, تو نے کار چلانی سیکھ لی, تو نے پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا. تو نے یہ کیوں نہیں سیکھا ہے جان دیواری کیا ڈرونا بڑے ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنالی پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے کوئی بھی صلح کچھ بھی نہیں. بڑے اسی ٹہندے ویکھے زور آور سترانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے, لیکن حضرت کی محمد سے وفا تو نے تو تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلب تیرے کر کے تو دیکھو کر دیکھو. یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت محدث ہیں یہ بہت بڑے حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں جو ہے نا وہ اپنے گھر سے پیدل حج کرنے کے لیے گیا. تو یہ پہاڑی ہے مکہ شریف میں کوہ ابو قبیس, ٹھیک ہے جی. تو اب تو جب حرم کی توسیع ہوئی ہے تو کافی یہ پہاڑی کٹ گئی ہے, لیکن اس وقت تو موجود تھی کوئی ابو قبیس. آپ فرماتے جمعے کا دن تھا, میں عصر کی نماز پڑھ کے نہ کوئی ابو قبیس. تو آپ فرماتے وہاں ایک بزرگ بیٹھے. آپ فرماتے میں ان کے تھوڑا پیچھے بیٹھے اور فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے. کہتے پہلے انہوں نے ایک سانس میں اتنی بار یا رب یا رب یا رب کہا. آپ فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی گردن کی رگیں پھول گئی اور رنگ سرخ ہو گئے. کہتے ہیں ذرا چھوڑ دیں. کہتے پھر اسی طرح یا اللہ اتنی بار کہا کہ رگیں پھول گئی, رنگ سرخ ہو گیا. پھر چھوڑے پھر اسی انداز سے یا رحمان, پھر اسی انداز سے یا رحیم, پھر اسی انداز سے یا ارحم. کہتے جب کہہ چکے نا تو پھر عرض کیا کرتے ہیں یا اللہ میرا جی انگور کھانے کو چاہ رہا ہے, مجھے انگور تو کھلا, اور میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں, مجھے نئی چادریں تو عطا کر. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ان کے سامنے نا ایک انگوروں کی ٹوکری پڑی تھی. وہ انگوروں کا سیزن نہیں تھا, اور کہتے ہیں ان کے سامنے انتہائی صاف اور شفاف 2 سفید رنگ کی چادریں پڑی. میں بڑا یہ کدھر سے نہیں. آپ فرماتے جب انہوں نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ ٹوکری کی جانب بڑھائے نا تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا, اور میں نے یہ حضور نہ گوڑا جو میرا بھی حصہ ہے. کہتے تیرا حصہ کہاں سے آ گیا. کہتے میں نے دیکھی حضور جب آپ اللہ سے انگور مانگ رہے تھے تو میں بھی آمین کہہ رہا تھا. کہتے ہیں اچھا چل کھا لیکن جمع نہ کرنا, کھا لیکن جمع نہ کرنا. آپ فرماتے میں نے انگور کھائے, انگور میں بیج نہیں تھے. آپ فرماتے اتنے لذیذ انگور نہ پہلے کھائے نہ بعد میں کھائے. کہتے پیٹ بھر کے کھائے, لیکن کمال یہ تھا کہ ٹوکری میں سے انگور کم نہیں ہوئے.
کہتے جب پیٹ بھر گیا میں نے کہا حضور بس. فرماتے ہیں ایک چادر میں ایک طرف کر کے کہتے ہیں اس میں بھی تیرا حصہ ہے یہ بھی رکھ. کہتے میں نے یقین نہیں حضور میں تو حج کرنے کے لیے آیا ہوں میرا لباس ٹھیک ہے مجھے نہیں. فرمانے لگے چل پیچھے ہٹ مجھے تو کر دے. کہتے میں پیچھے ہٹ گیا. حضرت نے ایک چادر بطور تہمت نیچے باندھی اور ایک چادر اپنے اوپر اور آپ کوہ ابو قبیس سے نیچے اترے اور صفا مروہ پہ. کہتے جب صفا مروہ کے درمیان آیا تو فقیر آیا اور آ کے عرض کرتا ہے اے فرزند رسول علیہ السلام یہ پرانی چادریں مجھے دے دی اللہ آپ کو پھر جنت کی چادریں عطا. کہتے انہوں نے وہ پرانی چادریں سے دی دیکھنے چلے گئے. کہتے میں نے فقیر سے پوچھا وہ یہ کون بزرگ ہے تو آپ فرماتے ہو فقیر مجھے رام ہو. کہتے تو ان کو نہیں جانتا. کہتے میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. تو کہتے ہیں مجھے تعارف کروایا یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ چار چار بھی بولتا تو وفادار ہوتے بھی جنتی نور پہ جانے. ہاں اور یاد رکھو بڑے وفادار لوگ تھے یہ علماء کے اسپیشلی اس بات کی باریکی کو سمجھیں گے. میں ایک دن حضرت پڑھ رہا تھا تو لکھا ہے کہ حضرت نے بڑا قیمتی جبہ پہنا برینڈڈ جبہ کیا سکتا ہوں برینڈڈ آپ نے پہن رکھا. تو حضرت سفیان نے سوری رحمۃ اللہ تعالی ایک ہوتا ہے حضرت تنقید برائے تنقید وہ میرے معاشرے کو بڑی عادت ہے تنقید برائے تنقید. ایک ہوتا ہے تنقید برائے اصلاح. آپ نے نا تنقید برائے اصلاح سے عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس یہ لباس بھی آپ کو دیکھتے ہیں. تو لکھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی وہ جبے کے بڑے کھول کے دکھائے تو نیچے حضرت نے بوری کا لباس پہن رکھا. فرمانے لگے سفیان ہے جبہ میں لوکاں نہیں پایا تاں تے پائے اے اپنے یار نہیں پایا تاں تھلے پائے. کتنا خلاص اتنا وہ دکھاوے سے بچتے. فرمایا سفیان یہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو اوپر پہنا یہ میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو نیچے پہنا. وفا کر کے پھر دیکھو یہ کتاب جو ہے نا ویسے تو نہیں کیونکہ یہ وحدت الوجود کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. ٹھیک ہے یہ وحدت الوجود کے موضوع پر لکھی گئی کتاب. تو بہرحال اب تو ہر بازار سے ملے گی. گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی اس کی مصنف ہے تذکرہ غوثیہ اور جس کا مرشد نہیں اس کو یہ کتاب پڑھنا چاہیے بہت خرابی ہوگی. یہ اسی کو پڑھنا چاہیے جس کے پیچھے مرشد وہ کیونکہ یہ ملفوظات ہیں غوث علی شاہ قلندر قادری رحمۃ اللہ تعالی گل حسن شاہ اس کی مصنف. تو لکھا ہے کہ میں بس مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے میں بس بات مکمل کر آپ نہ ٹینشن. میں بڑا حساس ہوں سوال میں خود بڑا حساس ہوں کہ اللہ کے مخلوق کا آزمائش میں نہ پڑے میں خود بڑا حساس. وہ جو ہے نا اس میں گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان ابھی جدا نہیں ہوا. وہ انڈیا کا بڑا مشہور دریا ہے دریا جمنا. ٹھیک ہے اس میں لکھا ہے کہ دریا جمنا میں نا باڑھ آ سیلاب اور اب تو حضرت کیونکہ دریاؤں کے ارد گرد پتھروں کے بند گئے ہیں اب تقریباً دریا اپنے ادھر میں بہتے ہیں. اب دیکھیں نا جب داتا لاہور جلوہ گر ہوئے تھے تو اب راوی کے کنارے جلوہ گر ہوئے تھے. اب راوی داتا کہاں ہے. ٹھیک ہے جب بابا صاحب آ کے پاک پتن شریف بیٹھے تھے تو آپ تو دریا کے کنارے بیٹھے. اب پاک پتن شریف کہاں ہے اور دریا کہاں ہے رخ بدل وہ کیا ہوا دریا نے رخ بدل دیا. دریا گاؤں کی جانب چل اب سب کو پتہ ہے پانی کس کا دور ہے روک سکتا پانی کوئی نہیں روک سکتا. لیکن تب لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ نہیں یقین والے. آج ہم پڑھ گئے ہیں لیکن یقین ہم پہ کوئی نہیں. وہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں شاہ صاحب کی خدمت میں آگے دریا پہ ان دریا پہ اسی اللہ ہر مشکل جی کلی یارو ہاتھ مردان دے آئی مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے شمع مشتاق کو جلا سکتی ہے موجے نفس. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کسی ارگی کوئی دعا فرماؤ دریا رخ بدل جائے نہیں سارا پینڈ اڑے. آپ نے فرمایا کرو کہیں چکو تو آؤ میرے نام بند تو تھا کچا بند
آپ چڑھے بند پہ اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا اور سارے پنڈ والے نے کہا تو ہی توڑو جنہیں کہیں مننا رہے ہیں وہاں تنہیں پتا ہے وہ جناب انہوں نے کہا شاہ جی بند نے تو بچایا دریا اگر بند بھی توڑ دیں گے پھر تو گیا سارے کا سارا کام یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم نے نہیں یہ کام کرنا وہ سارے چھوڑ کے نا چلے گئے شاہ اور کدے لگے رہے مٹھا مٹھا بند کرو اب سارے جا کے لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے ابھی پانی آیا ابھی پانی آیا پانی تو آیا کوئی نہیں شاہ اور مونڈے دے کلی کئی رکھ کے نا کلے ہی پہ نہیں اس وقت کسی نے شاہ جی صاحب کی جانب توجہ نہیں سارے دریا نہیں لکھا ہے تذکرہ غوثیہ میں جب جا کے دیکھا تو دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا پانی اترا نہیں اس نے رخ ہی بدل دیا دریا اپنی سمتی تبدیل کر گئے سب بڑے راڑے یہ کیا ہو گیا اب وہ سارے شاہ صاحب کے پاس آئے قصور معاف کرو شاہ صاحب پیر پکڑے حضور معافی دے مسکرا کوئی نہیں جاؤ عرض کی تھی حضور نے راز بھی تے دسو فرمایا کیڑا یہ حضور دریا 2 کو پڑے کی منظور میں فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز ہے تو پھر راز تو راز ہی رہنے نہیں حضور دسو تو صحیح آپ نے فرمایا یار گل ہے بند پڑھنا شروع کیتا تھا میں کیا تسی تے پنی تسی ٹر گئے میں مٹھا مٹھا پندا رہیا تے نال اللہ دی بارگاہ عرض کردا رہیا یا اللہ یہ پانی ایویں ہے ساڈے پنڈ ڈل تیری مرضی ہے تے تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی تے میں تے تیرا بندہ تے میں تے تیری رضا چ راضی میں تیرے نال رل کے ڈوبا کہتے میں مٹھا مٹھا بند توڑتا رہا تو بس تھوڑی دیر بعد غیر سے آواز کی آئی بندے تو وہ کر رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں چل پھر ہم وہ کر دیتے ہیں جو تو چاہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا ہم نے کیا کرنا ہے ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے ہم سے تو سر پہ یہ آدھا پاؤ کی ٹوپی نہیں رکھی جاتی ہم نے کھے کٹا وہ تھے کرنے والے کر کی محمد سے وفا تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ٹھیک ہے 5 منٹ رہ گئے آخری یہ قربان جاؤں آپ تو نہیں ماشاءاللہ بچے علماء بیٹھے ہیں حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ کوئی چھوٹا نام حافظ الحدیث ہے جیسے ہمارے بچوں کو قرآن یاد ہے یا تو ایسے حدیث مبارکہ یاد ہے بھئی فیض نگاہ تھی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گئے تو دوسری طرف سیالکوٹ کی بڑی مشہور و معروف اور روحانی شخصیت حضور حکیم خادم رحمۃ اللہ تعالی تو شاہ صاحب کی اس وقت تقریباً جوانی تھی اور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی کیونکہ آپ کو 69 میں وصال تو حضرت کی اس وقت تقریباً کم و بیش 120 سال ہوتی ہے تو لکھا ہے کہ شاہ صاحب سیالکوٹ تشریف لاتے تھے تو آپ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے ملے بغیر اور حضرت جی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے التماس کروں گا حضرت جی اپنی صحبتاں بڑھنی چاہیے ہاں میاں صاحب فرماتے ہیں چھڑ دے بے درداں دی یاری نہیں تے ہو جا سی منہ کالا چھڑ دے بے درداں دی یاری نہیں تے ہو جا سی منہ کالا اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور جالا کلا بلا کسے پیڑے کسے پیڑے دیکھو نا اسی یہ مننے ہیں بندے نو کرونا لگ جائے پھر پیڑے بندے نو کی نہیں لگتا نہیں بہن اچھی صحبت علماء کا بیٹھو صوفیاء کا اور نہ کو بندہ لبے کسی صوفی دی کتاب ہی کھول وہ دے جو فیض ہے وہ دے جو فیض ہے وہ حضرت نہیں جاتے چلے بغیر جب بھی سیالکوٹ آنا حکیم صاحب کی زیارت کر کے تو لکھا ہے کہ حضرت حسب ممون شاہ صاحب آئے بیٹھے تو 3:30 بجے گاڑی نکلی خوشاب شام راستے میں حضرت کا بھی کی جانا ہوتا ہے تو مریدوں نے آ کر خبر دی 3 بجے ادھا گھنٹہ رہ گیا گاڑی تو 15-20 منٹ اڈے جاتے پھر حکیم صاحب کو اجازت چاہتے شاہ صاحب حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے حکیم صاحب پھر اجازت میں جانا حکیم صاحب کا کو موڈ تھا آپ فرمانے لگے شاہ جی پھر پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے کہ تسی راہ لیکن بڑے درد والے شاہ صاحب آگے کہنے لگے کہ انگیزہ نصیب ایک عارف وقت کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ میں صبح جا کے بچوں کو صبح پڑھا تو اگر میں رات یہاں رہا ہوں تو بچوں کا ایک دن آیا ہوگا
اس لیے آج مجھے اجازت دے دیں، جب کبھی پھر سے آپ کو ٹانا ہوگا نا میں اہتمام کر کے آؤں گا کسی رات آپ کے پاس جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا یہ لوگ نہیں موقع جانے دیتے نہیں. وارث شاہ صاحب نے کہا تھا چوڑیاں والیاں ناز وہاون دور نکالیاں جاون کٹے پریاں اجز وہاون قربوری پاون، یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے حضرت. نفی کہنے لگے شاہ جی کروں آج رات کو سان بڑا چھوڑا شاہ صاحب کہنے لگے رات خود دار پھر وقت ہے میں نے آپ کو کیا پڑھانا. تیسری بار پھر کہتے ہیں وہ شادی چل رہے ہیں کرو آلے نظر جو کل کا سبق رہ جائے گا پرسوں جا کے 2 دن کا اکٹھا ہی پڑھا دیجئے گا. لیکن شاہ صاحب فرمانے گے نہیں آج چھٹی دے دیجئے اگو نہیں دعا مانگا تے رہا. آپ نے فرمایا جیویں تڑی مرضی. اب سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا. ٹھیک ہے آپ اٹھے حضرت کو دروازے تک رخصت کیا اور آگے اور پھر رنگ ظاہر ہونے لگا کہ محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے. بیٹھ گئے حضرت اپنے پلنگ پر اور جناب الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان دیوانی عشق بیٹھ گئے. 10-15 منٹ گزرے ہوں گے مریدوں نے آ کر خبر دی جی شاہ رضا ٹانگا دے واپس آ گئے. مسکرائے اٹھے شاہ صاحب کا استقبال کیا لا کے پلنگ پر بٹھا کے پوچھتے ہیں شاہ جی یہ شاہ صاحب فرمانے لگے جی ٹانگا باہر کھلوتا سی میں ٹانگے سے بہ گیا ماڈل ٹاؤن تک ٹانگا گیا چنگی بھلی تو چڑھی پتہ نہیں کتوں بدلا تے چھما چھم وسن لگ گیا اگے باں پھنڈ پوے پیچھے باں پھنڈ پوے دن سردی دے نہیں او میں کتے اے نہ ہوئے اڈے تک جاندے جاندے نہ بھیج جائیں تے بکیشری تک جاندے جاندے ٹھنڈ نے لڑنا بخار آئے کہ بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جائے. میں کوچواں نو کیا موڑ ٹانگا اج کی حساب کر لیا ہے. اب آگے آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا سی تسی کوئی نہیں منے ہیں اپنے یار نے 1 باری آکھیا من گیا ہے کہ محمد سے وفا تو نہیں تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے خدا بندے سے خود سے بتا تیری حضرت جی ہاتھ جوڑ کے زندگی ظاہر کر حقیقت اسی ظاہر کر حقیقت کوئی بن گیا پکھیاں کوئی چھوڑ کے شیش مار حقیقت ظاہر کر کوئی پلے آلیاز تے نخرے کوئی گرم ریت تے تھل چل کوئی پل گیا مقصد آوردہ کوئی کر کے مقصد حل چلے غلام فریدہ احتساب مسافر کوئی آج چلے کوئی کل چلے جانے جاتے نہیں اور جتھے جانے تھے کی ہونا ہے جی میں جی لیگ دا سانو کی دسنڈے میں جی پی ٹی آئی دا جی اللہ سانو کی دسنڈے جی میں پیپل پارٹی دا وہ سانو کی کہنا ہے اے دس مدینے والے محبوب دیں میں کہ نہیں ہیں اتھے عمل آنے کسے بھی تیری میں جڑتا میں بڑھتا میں رائیاں میں کوئی گل نہیں تھی اتھے عملان دے آنے کسے آج میرے اجر ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اللہ کبھی موقع دے گا تو جو ہے نا انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں ٹھیک ہے کیونکہ میں صبح رہی ورکنگ ڈے میں تو بس اللہ سے معافی بڑا زورا والا میں اپنی حقیقت دس ویکھ لو یورپ رب بڑا چلائی واڑے نے سارے بڑا بے نیاز بڑا بے نیاز جے چاہیں تے راجہ دے تخت عطا فرمائے جے چاہیں تے شاہ کولو در خیر بڑا اکنا نور اتنا دتا پس کرن زبان اکنا دار کھوج بٹایا خالی میری جان بھائی ڈر خوب عذر بہن مجھے آج صبح پیرو مرشد فرما رہے تھے یہ شیر پڑھیں علامت عذر بہن چل حقیقت میں اس دن یہ جمعے پچھلے جمعے ہمارے سیاق صاحب میں جامع مسجد ہے وہاں خط بھلا مشکل ہوتا ہے جمعے نکلنا تاکہ بس وہ قاری صاحب کو تشریف لائے چلائیں بس بات آگے وہ ایک بچے نا
قرآن پاک پڑھا ادائیگی بڑی اچھی تھی میں سمجھا شاید امام مسجد جو وہاں کی شاید میں پیچھے سے امام صاحب بیٹھا میں نے کہا وہ کسی نے بتایا جا رہا ہے جڑے پائی دے 10ویں سے آئے اس کی عمر ہوئی میرے خیال سے 12 بتایا گیا کہ چھوٹا جو بیٹا ہے وہ شاید 9 سال کا اسے چھوٹی چھوٹی ہے مجھے 7 سال اسے ایک بہت چھوٹا بچہ ہے 3 سال میری روح طرف کوئی رہی سچ بتانا کہ وہ دل کی طرح نہیں کرنا چاہ رہا چھڑ سے دل کی طرح لیکن کی ہے گزر گزرانا چل تیری کوئی جو جی میری دل آتا مرتا تین تھوڑا ٹیڑا دے وہ جی میری دیکھی جو تین تھوڑا ٹیڑا دے وہ جی میری جب کان بڑا ٹیڑا دے کان والا چل رکھی ہوتی گزر گزرنا چل جو آگی سو دیگر کہنا ہوگا لڑنا بھائی باقی انشاءاللہ پھر کبھی بس وہ درمیان میں شروع آگے میری نہیں تھی پھر ان پتا ہوتا ہے کبھی شروع نہیں کیونکہ ہوتا ہے ایک پروگرام نہیں ہوتا دوسرا ہمیشہ سے ہوتا ہے لیکن میں اس بات سے بھی رکھتا ہوں یہ بھی جو ہے اس کو بھی کو اللہ کرنا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ چاہیے وقت لائے کیونکہ جب بندہ فریش ہو تو پھر بندے کے سننے کا بھی انداز اب ظاہر ہے جو ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کا اللہ السلام وما بنی